آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد کریے۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات نماز میں ہی آتے ہیں اور نماز پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ برے خیالات نماز میں ہی آتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو فالتو کے جو خیالات ہیں وہ ہماری نماز میں نہیں آئیں گے۔ وہ عمل کیا ہیں؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں آنکھ دی ہے، کان دی ہے، ناک دی ہے، صحت دی ہے، کاروبار دیا ہے، برکت دی ہے، اولاد دی ہے، پیسوں میں برکت دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، صحت نہیں ہے، کاروبار میں پریشانی ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر جو بندہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ نماز میں جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں زیادہ تر وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے، جلدی پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ، اس کا بہت لوگوں کو ترجمہ ہی نہیں معلوم۔ سورہ فاتحہ نماز کی روح ہے، اگر روح ہی نہیں ہوگی تو جسم تو بے جان ہی ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری نماز سے بھی ہیں جو بے جان ہو جاتی ہیں اور دنیا بھر کے خیالات ادھر سے ادھر سے اٹکلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ بولتے ہیں نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیال بہت آتے ہیں۔ آپ کو کرنا ہے کیا ہے؟ آپ کو نماز میں جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں اس کو صحیح سے پڑھیں، ترجمہ سمجھ کے پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گناہ تو آپ گناہ نہیں سمجھتے، گناہوں سے بچنے کی آپ کوشش نہیں کرتے۔ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ گناہ جو کر رہے ہیں اگر اس سے بچیں گے تو آپ کی نماز میں بھی آپ کا دل لگے گا اور نماز میں ہی سکون ملے گا۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت میں رہیے، زیادہ تر مسجد میں اپنا وقت گزاریے، اللہ والوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیے۔ صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے۔ اگر آپ نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نماز ہی کا اثر آپ پہ پڑے گا، اور آپ گناہ جو کرتے ہیں وہ بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی نفس پر بھی قابو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نماز چالو کرتے ہیں پڑھنا تو بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں، نماز کے ہی وقت آتے رہتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھنا آپ کو بوجھ لگتا ہے۔ اسی کو نفس کہتے ہیں۔ اس فیلنگ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونا دینا چاہیے۔ جب آپ اپنی نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہمارے دل میں سکون عطا فرمائے تاکہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے گی، اور اللہ ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریے، لائک کریے، چینل کو، ویڈیو کو لائک کریے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ اللہ حافظ۔